الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم سنانے اور سننے کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اور ماہ رمضان، یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور پھر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی راتیں، سال کی سب سے قیمتی ترین راتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالی اس ماہ رمضان کے جانے سے پہلے ہم سب کو اس کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ان لوگوں میں نام شامل فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی مغفرت کا اعلان اس ماہ مبارک میں فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات، قرآن کریم، اس سے تعلق اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک میں نصیب فرمایا. یہ تعلق صرف اس حد تک نہ ہو بلکہ اس سے تعلق پوری زندگی کے لیے ہو جانا چاہیے کہ اب ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے تو پھر اپنے اندر عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس قرآن کریم کو مرتے دم تک اب پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اصل یہ ہے، قرآن کریم یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب، دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب. اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادات ہمیں عطا فرمائی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر ایک کا اجر اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائیں گے، لیکن اس کا ایک اثر اللہ دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں. وہ اثر انسان کی اپنی زندگی میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے دائیں بائیں لوگوں تک بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اپنے کاروبار پر بھی، ہر ایک پر اللہ اس کا اثر مرتب فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کہیں انسان کو بے حیائی سے بچاتے ہیں، کہیں برائی سے بچاتے ہیں، کہیں گناہوں سے بچاتے ہیں، کہیں ایسی عبادت ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر میں برکت، رزق میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت. قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے پر اللہ جہاں اور اثر عطا فرماتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے زنگ کو بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں. یہ ماہ مبارک یہ دل کے زنگ اتارنے کا مہینہ ہے. دنیا کے اندر کسی کی آنکھوں میں موتیا آ جائے تو اس کو قریب کی چیز نظر آتی ہے، دور کی چیز نظر نہیں آتی. پھر اس کا علاج کرواتا ہے، آپریشن کرواتا ہے. جب آپریشن ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، قریب کی چیز بھی نظر آتی ہے، دور کی چیز بھی نظر آتی ہے. یہ تو آنکھ کا موتیا ہے، لیکن دل کا بھی موتیا ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے اندر دل کا موتیا ہے. دل کا موتیا اس کی وجہ سے انسان کو قریب کی چیز نظر آ رہی ہے،
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم لوگ, تمہاری بیماری, قرآن نے دو کلموں کے اندر, دو جملوں کے اندر بیماری بھی بتائی, علاج بھی بتایا. تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم قریب قریب کی چیزیں دیکھتے ہو, دنیا دیکھ کر, دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں آگے رکھتے ہو, بڑھا دیتے ہو, ترجیح دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہاری بیماری ہے. اس بیماری کا علاج بھی ہے. اس بیماری کا علاج کیا؟ والآخرۃ خیر وابقی, اور آخرت یہ باقی رہنے والی بھی ہے, پائیدار بھی ہے. قیامت والے دن کی نعمتیں جو اللہ مسلمانوں کو جنت میں عطا فرمائیں گے, وہاں کا حسن بھی باقی, وہاں کی نعمتیں بھی پائیدار, وہاں کی زندگی 2-4 سال کی نہیں. ہماری ابھی نظر 60-70 سالہ زندگی دنیا والی پر ہے, لیکن وہ اربوں کھربوں سالوں کی زندگی جس کے اندر انسان کو موت آنے والی نہیں. جس دن یہ دل کا موتیا اترے گا, انسان کی نظر اس 60-70 سالہ زندگی سے آگے بڑھے گی, اور آگے بڑھ کر اب اس کو قیامت, اور قیامت کے بعد جنت کی نعمتیں نظر آنا شروع ہوں گی. وہ اربوں کھربوں سالوں والی زندگی جب اس کے سامنے آئے گی تو یہ اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق یہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی جوانی, اپنا بڑھاپا, اپنی زندگی فدا کرنے والا بن جائے گا. تو پھر اس کی نظر دنیا پر نہیں بلکہ آخرت پر ہوگی, اور وہ آخرت جس کی وہ نعمتیں جو کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی, کسی انسان کی زبان سے نہیں نکلی, کسی کے دل میں اس کی کھٹک تک نہیں ہوئی, جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت میں تیار فرما رکھی ہے. یہ والی نعمتیں, یہ ہے اصل اس ماہ مبارک کا مقصد. یہ جو میرے دل پر موتیا آیا, 11 ماہ تک دور تھا, ماہ مبارک آیا میرے اندر سے اللہ کی نافرمانی نکلی کہ نہیں نکلی؟ یا ابھی تک پیٹ کا روزہ تو ہے, میری آنکھ کا روزہ نہیں, میری زبان کا روزہ نہیں, میرا کان کا روزہ نہیں, میری آنکھ اب بھی غلط دیکھ رہی ہے, اسکرین ٹائم اب بھی کم نہیں ہوا, فیس بک اور یوٹیوب پر اب بھی گندگی چل رہی ہے, اب بھی میری زبان سے اللہ کی نافرمانی والے جملے, اب بھی جھوٹ, غیبت, چغلی اور گالیاں نکل رہی ہیں, اب بھی کان اللہ کی نافرمانی کو سن رہے ہیں, اب بھی گانے سن رہے ہیں. اگر اس ماہ مبارک کے اندر ابھی تک انسان کے اوپر اثر نہیں ہوا تو پھر ابھی تک صرف پیٹ کا روزہ ہے, آنکھ کا روزہ نہیں ہوا, زبان کا روزہ نہیں ہوا, کان کا روزہ نہیں ہوا. اور بڑی وجہ یہ کہ وہ دل پر جو داغ لگا ہوا ہے وہ ابھی تک اترا نہیں. جس دن یہ دل صاف ستھرا ہو جائے گا اس دن دنیا کی چمک دمک, اس کی رعنائیاں, اس کی بے وفائیاں وہ اللہ دل میں دکھا دیں گے. انسان کو پتہ چل جائے گا دنیا بھی بے وفا, دنیا والے بھی بے وفا. دنیا جس کو کما رہا ہے, لاکھوں کما لے, اربوں کما لے کر کہاں جائے گا؟ آخر یہ دنیا ہی میں رہنا ہے. جب انتقال ہوگا, دکان, گھر کی چیزیں ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ گھر والے جس کے لیے اس نے کمایا, وہ بیوی بچے, وہ والدین, وہ صرف اتنی مہربانی کریں گے, قبر تک چھوڑ کر آ جائیں گے, وہ بھی واپس آ گئے. دنیا تو ہے ہی بے وفا, وفا کرنے والی چیز تو کوئی تھی نہیں. میرے ساتھ قبر میں کون گیا؟ کوئی بھی نہیں گیا. نہ میری اولاد گئی, نہ میرا مال گیا, نہ میرا کاروبار گیا. اسی کے اوپر میں نے اپنے آپ کو لگایا تھا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بڑی گہری بات قرآن نے کر دی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ تم دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو, مقدم رکھتے ہو, ترجیح دیتے ہو. نہیں, اس کو آگے نہیں رکھنا, اللہ کے فرمان کو رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو آگے رکھ کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو آگے رکھ کر, اس کے مطابق جو اپنی زندگی بنائے گا, یقیناً اس کے دل کا یہ موتیا اتر جائے گا. اور جس دن دل کا یہ موتیا اترا اس دن دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. پھر وہ بندہ دنیا کے پیچھے نہیں, رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے. پھر اس کی زندگی بازاروں میں نہیں, رب تعالیٰ کی مساجد کے اندر اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر آہوزاری, اشکباری اور بے قراری میں گزرے گی. آج بازار آباد ہے, بازاروں سے گزرنے کے لیے راستہ موجود نہیں ہے. بازاروں میں اتنے لوگ موجود ہیں, کون ہے یہ؟ کوئی باہر سے آئے ہوئے؟ یہ مسلمان ہے, یہ کلمہ گو ہے, یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن دل پر جون تک کیوں نہیں رینگی اب تک احساس پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ دل کا جو لگا ہوا ہے وہ نہیں اترا. یہ مہینہ اس دل کے زنگ کو اتروانے کا مہینہ, یہ مہینہ اس دل کو اللہ کے حوالے کرنے کا مہینہ, یہ مہینہ دل کے سودے کا مہینہ ہے. دل کا سودا اپنے اللہ سے جس نے کر لیا اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اور جس کی دنیا اور آخرت بن گئی اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالی جنت کا مزہ عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ زبان سے یوں کہتا ہے, تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے, تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل کے اندر جنت کا مزہ آ گیا. کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ اس دل میں خالق جنت جو آ چکے ہیں.
یہ دل مولا پر فدا کرنے کے لیے ہے، یہ دنیا کو دینے کے لیے نہیں، یہ دنیا کو دینے کے لیے نہیں۔ آج اگر ہماری زمین پر، گھر پر خدا نہ خواستہ کوئی قبضہ کر لے، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، محلے والے سب ہمارا ساتھ دیں گے، یہ زمین تو آپ کی ہے، کاغذات آپ کے نام پر ہے، فلیٹ آپ کا ہے، وہ ہمارے ساتھ پنچایت میں بھی جائیں گے، عدالت بھی پہنچیں گے تاکہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو۔ یہ تو دنیا کے اندر ہمارا کام ہے، جو چیز ہماری ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ دل اللہ کا ہے، یہ دل اللہ کا ہے، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، پورے جسم میں دل بادشاہ ہے، اس لیے جب تک دل حرکت کر رہا ہے انسان زندہ ہے۔ جس دن یہ دل کی دھڑکن بند، انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ دل بادشاہوں کے بادشاہ کے رہنے کی جگہ، لیکن آج میں نے اور آپ نے اس پر غیر اللہ کا قبضہ کروایا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اس کے اوپر غیر اللہ کا قبضہ کروا کر شیطان کے حوالے کر دیا، نفس کے حوالے کر دیا، اللہ کی نافرمانی کے حوالے کر دیا۔ ارے یہ قبضہ چھڑوانا ہے، قبضہ چھڑوا کر دل والے کے حوالے کرنا ہے، دل اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس اللہ کے حوالے جس نے ماں کے پیٹ میں، ہمارے سینے میں یہ دل فٹ کیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے موقع ہے، بڑا قیمتی موقع ہے، بڑا سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دن، کوئی رات آنے والی نہیں، یہی سب سے بڑھ کر دن ہے، یہی سب سے بڑھ کر راتیں ہیں۔ ذرا رب کی طرف آنے کی دیر ہے۔ پوری دنیا کا پانی جمع ہو جائے، جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کا پانی جمع کر لو، جہنم پر ڈال دو، جہنم کی آگ بجھ نہیں سکتی۔ ہاں، ایک پانی سے بجھ سکتی ہے، اور وہ ایک مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے نکلا ہوا آنسو ہے۔ جو آنسو نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب من خشیت اللہ۔ کوئی مومن بندہ، اس کی آنکھ سے اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا، دنیا کی تکلیف سے نہیں، پریشانی سے نہیں، اللہ کے خوف سے۔ اللہ کا ڈر، اور اللہ کا ڈر سانپ والا ڈر نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا محبت والا ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا وہ ڈرنا ہے جو باپ سے ڈرنا ہے، یہ محبت والی خشیت ہے، یہ محبت والا ڈرنا ہے۔ یہ والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنکھ سے آنسو نکلا، کتنا بڑا، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، ہاں مکھی کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر، اور نکل کر ڈھلک کر رخسار پر آ گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ یہ آنسو، یہ والا، اس کی ضرورت ہے آج نکالنے کی۔ آج کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، آج رب کے در پر آ کر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، اللہ کے سامنے اگر رو اللہ کے سامنے، اور کیسا رو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارزقنی عینین حتالتین تشفیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جبرا۔ اے اللہ، مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما، ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو موسلا دھار بارش کی طرح برسنے والی ہو، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو، ایسی آنکھیں ہوں میری۔ کیوں؟ یا اللہ، آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی خوف کی وجہ سے، اس دن سے پہلے جس دن انسان کی داڑیں انگارے بن جائیں گی، آگ کے انگارے بن جائیں گی، اور انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون نکلے گا، اتنا نکلے گا۔ اگر اس میں کشتیاں چلا دی جائیں تو کشتیاں بھی چل پڑے، لیکن اس دن آنکھوں سے خون نکلنا بھی فائدہ مند نہیں۔ اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ وہ جب جہنمی جہنم میں روئے گا، بڑا روئے گا، اتنا روئے گا، آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، داڑیں انگارے بن جائیں گی۔ لیکن اس دن کا رونا فائدہ مند نہیں، آج کا رونا فائدہ مند ہے۔ آج کا رونا مجھے اللہ کے قریب کر دے گا، آج کا رونا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل کر دے گا، آج کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں میں شامل کر دے گا، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اس لیے یہ ماہ مبارک کے آخری دن، آخری راتیں میلے ٹھیلے کی نہیں ہے، یہ باہر چوکو چوراہوں پر گزارنے کی نہیں ہے، یہ بازار آباد کرنے کی نہیں ہے، یہ گھر کے در و دیوار منتظر ہے، گھر کے در و دیوار منتظر ہے۔ کون ایسا اللہ کا ولی، کون ایسا اللہ کا بندہ، کون ایسا مسلمان مرد، جوان، عورت، بزرگ جو آئے اور یہاں بیٹھ کر اللہ کے رب کے قرآن کی تلاوت کرے، یہاں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھے۔ پہلے ہمارے گھروں میں یہ کیفیت ہوتی تھی، گھر کے ہر کونے میں وہاں وہ جگہ ہوتی تھی جہاں ہمارے بزرگوں
لوگوں نے اپنے سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کے سامنے مانگا ہوتا تھا، جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہوا کرتی تھی، آج ہمارے گھر سونے ہو چکے، آج گھر سونے ہو چکے، گھروں کے اندر رب کے قرآن کی تلاوت نہیں، ہاں وہاں میوزک ہے، وہاں پر فیس بک ہے، وہاں یوٹیوب ہے، وہاں ٹک ٹاک ہے، وہاں گانے ہیں، وہاں فلمیں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ گھر منتظر ہے کوئی آئے تو صحیح اور آ کر یہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو صحیح، جو رب تعالیٰ کی برکات نازل ہوں گی وہ صرف اس شخص پر نہیں، اللہ پورے گھرانے والے کو عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھی یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے، یہ موقع بڑا ہے، بڑا اہم ہے۔ اب پچھلے سال کئی ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آج وہ نہیں ہے، وہ قبروں میں جا چکے۔ میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا ہے، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر گڑ گڑائیں۔ اس لیے پہلی بات، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش شروع کر دیں، قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری ہے، سب سے بڑی ہماری خامی ہے کہ آج قرآن ہمارے گھروں میں اچھے اچھے غلافوں میں بند ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کو کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی بہت کم کھلتا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو پتہ نہیں کسی کا ایک قرآن ختم ہوا، کسی کا 2 قرآن ختم ہوئے کہ نہیں۔ لیکن یہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم سنایا، بلا شبہ ان کے 5 6 7 8 9 10 قرآن ختم ہو چکے کہ انہوں نے قرآن کریم سنانے کے لیے بار بار اس کو دہرایا، جتنی بار دہرایا ان کے اتنے قرآن ختم ہو چکے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر نیکیوں کے اعتبار سے اگر کوئی امیر ترین ہے تو یہی حفاظ کرام ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کسی یوٹیوبر کو دیکھ کر، ٹک ٹاکر کو دیکھ کر نوجوان یہ نہ سمجھے کہ بھئی یوٹیوبر جیسا بن جاؤں، ٹک ٹاکر جیسا بن جاؤں۔ آج کل تو یہ مصیبت زیادہ ہے، آن لائن ٹریڈنگ چل رہی ہے، کہ میں نے ٹریڈ آدھے گھنٹے کا کھیلا اور میں نے اتنے $100 کما لیے۔ کیا کمال کیا؟ کون سا تیر مارا آپ نے؟ آدھے گھنٹے کے اندر اگر آپ $500 بھی کما لے، اگر $1000 بھی کما لے، کیا تیر مارا؟ یہ کام تو کافر بھی بیٹھ کر رہا ہے۔ ایک مسلمان نے کیا تو کیا کیا؟ ہاں، مسلمان تیر تب مارتا، مسلمان کا کمال تب ہوتا، مسلمان کا کمال تب ہوتا جب وہ یہ گھنٹہ جو اس نے ٹریڈنگ میں لگایا، رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اپنے آنسوؤں سے اپنے سجدے کی زمین کو تر کر دیتا، اپنے سجدے کی زمین کو آسمان سے ملا دیتا، اپنے رب کے سامنے فریاد کر کے اپنے رب کو منا لیتا۔ یقیناً یہ باکمال شخص ہوتا، یقیناً اس کی زندگی بدل جاتی، یہ وہ جوانی ہوتی، یہ وہ بڑھاپا ہوتا، یہ وہ زندگانی ہوتی کہ جس کے اوپر دوسرا بھی قربان ہو جاتا۔ اس لیے اگر قربان ہونا ہے، اگر حسرت کرنی ہے تو حسرت یہ رکھو، یا اللہ ان جیسا جو قرآن پڑھنے والا ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ حضور نے فرمایا رشک کرنا ہے تو یہ کرو، رشک کرنا ہے، دل میں لانا ہے، یہ کرو، یا اللہ مجھے ان جیسا بنا دے جیسے یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ قرآن سے لگے ہوئے، یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ تو ہم میں سے ہر ساتھی عہد کرے، انشاءاللہ ہم اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، جس طرح اب تک مسجد میں آتے رہے، مسجد آباد ہوتی رہی، اسی طرح انشاءاللہ مرتے دم تک 5 وقت مسجد کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی یہ کیفیت رہے گی انشاءاللہ۔ اور اگر کبھی سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، نماز نکل گئی، تو رات سونے سے پہلے اپنی 5 نمازیں پوری کر کے سوئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جس کی عادت یہ بن گئی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اگر انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کریں اور بھاری کرنے کے لیے یہ ماہ مبارک سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما چکے ہیں۔ اس لیے دوسرا کام یہ، اور تیسرا یہ، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ میری زبان بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، میری آنکھ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، میرے کان بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، میرا موبائل بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، میرے زندگی بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، میں اللہ کی طرف آ جاؤں۔ گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا ہے تو اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ کے نام میں وہ لطف ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لطف نہیں۔ اللہ اینچ شیری یست نام، شیر و شکر می شبت جانم تمام۔ اے اللہ مرومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے جب آپ کا نام لیتا ہوں ایسا لگتا ہے دودھ اور شکر دونوں گھول کر میرے جسم میں ملا دیے گئے اور مجھے اپنے جسم کا بال شہد کا دریا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر گڑ گڑائے گا۔ اللہ یہی لطف ہر مسلمان کو دیں گے۔ مبارک ہے آپ حضرات، مبارک، سحری بھی مبارک، افطاری بھی مبارک، روزے بھی مبارک، تراوی بھی مبارک، قرآن کریم سننا بھی مبارک۔ قدم اور آگے بڑھائیے، ابھی ہماری منزل دور ہے، ابھی ہم نے سب کچھ نہیں پایا، ابھی اصل کام کرنا ہے اور وہ ہے
دل والے کے حوالے کر دینا، دل خالق کے دل کے حوالے کر دینا، دل اپنے اللہ کے حوالے کر دینا، اور اس کے لیے اپنے رب کے سامنے آ کر گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آخری ایام میرے اور آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیمتی ترین اوقات میں سے ایک وقت ہے، جس کے اندر انسان پلک جھپکتے ہی زمین سے لے کر آسمان تک بلکہ اس کے اوپر پہنچ جائے گا، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت انسان کی پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس ایک رات میں اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ تین کام زندگی میں آ گئے، آپ اللہ کے ولی ہیں، فرائض واجبات سنت مؤکدہ پر عمل ہو، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہے وہی شخص جو گناہوں سے بچنے والا، فرائض اور واجبات سنت مؤکدہ پر عمل کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، آج تک کی ہمارے روزوں کو، تراویح کو، نوافل کو، اعتکاف کو، تمام دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، یقیناً ان میں کوتاہی ہوئی، حق ادا نہ ہو سکا، یا الہ العالمین اس کوتاہی کو محض اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے والدین کی، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ یا اللہ آپ کو ہم پر پیار آ جائے۔ یا الہ العالمین اپنے پیار والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی نافرمانی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو یا اللہ، اور ہمارے گھروں میں یا ہم میں سے یا بازار ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت عطا فرما۔ اپنے صحت کے خزانوں سے ہم سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت بھی خوب عطا فرما، قوت بھی خوب عطا فرما، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دین میں لگ سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ سکیں۔ مولا کریم الہ العالمین جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے ہم سب کو مکمل صحت عطا فرما دیجیے۔ ہر قسم کی بڑی بیماریوں سے، موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ مولا کریم اپنے پیاروں کی قرآن کی تلاوت سے آباد فرما۔ مولا کریم جس طرح اب تک ہم آپ کے در پر آتے رہے، محض آپ کے فضل سے یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح اپنی مساجد میں سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین جتنے حاضرین جہاں موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجیے۔ مولا کریم جتنے اعزاء اقربا ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، بیوی بچوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے، دادا دادی، نانا نانی اور دائیں بائیں کے تمام رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین دونوں یا ایک زندہ ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانی دور فرما۔ مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یا اللہ ہماری آنکھوں کا تارا اور اپنا پیارا بنا۔ مولا کریم ہمارے گھروں میں بھی ایمان کو زندہ فرما، دین کو زندہ فرما، گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا۔ مولا کریم الہ العالمین سوشل میڈیا کی غلط چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام نمبر 1 پر یا اللہ سب سے آگے اپنی رضا اپنا دین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اشد محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غیر اللہ سے پاک فرما کر اس میں اپنی اشد محبت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین جتنے حاضرین جہاں موجود ہیں، مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں، محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔